نواز شریف کو فوری طور پر سروسز اسپتال منتقل کرنے کی منظوری، 3 رکنی میڈیکل بورڈ معائنہ کرے گا، وی وی پی آئی کمرہ تیار، سابق وزیر اعظم کو ٹھیک ہونے کے بعد جیل منتقل کیا جائے گا، فیاض الحسن چوہان نے دنیا نیوز کو بتا دیا۔ لاہور کے سروسز اسپتال میں دل کے علاج کی سہولت موجود نہیں، نواز شریف کے دیگر امراض کا علاج ہو سکتا ہے، ایم ایس ڈاکٹر قمر ضیاء کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ دیکھیں، میں ایز اے سیاستدان ڈرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یہ بزدل سیاستدان ہے۔ شہباز شریف کا بیماری کا ریکارڈ نکالیں، وہی بیماری ہے جو آج شروع ہو گئی۔ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے۔ اللہ سے نواز شریف کے حال پر رحم کی دعا، اسپیکر سے رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کو پی اے سی کی رکنیت دینے کا مطالبہ، آرمی چیف سے شہباز شریف کی سیکیورٹی پر تعینات رینجرز کو ہٹانے کی اپیل، شریف خاندان نے اسامہ کا مال نہیں چھوڑا، شیخ رشید کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کا مال نہیں چھوڑا تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف صاحب، باجوہ صاحب، خفا نہ ہوئیے گا عمران خان صاحب، اگر یہ کوئی پیسے شیسے دے رہے ہیں دونوں پارٹیاں اور کوئی اس میں حقیقت ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں تو اس کو قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی تحقیقات، مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے نیب کی اپیل مسترد، احتساب عدالت نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رکن نامزد کیا، اسپیکر کو عمران خان کے دباؤ کا سامنا ہے، فائل دبا کر بیٹھ گئے، سعد رفیق کا بڑا الزام۔ وزیر اعظم صاحب ابھی پلان کر رہے ہیں اپنا سندھ کے دورے کا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ گھوٹکی سے شروع کریں گے یا بدین سے شروع کریں گے، لیکن اس کے لیے وہ پیکیج اس وقت ڈیزائن کر رہے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سندھ کے لوگوں کو فوری ریلیف پہنچانے کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا جو دورہ ہوگا آنے والا، اس میں وہ انشاءاللہ سندھ کا ایک بڑا پیکیج اناؤنس کریں گے۔ سندھ کے مختلف اضلاع کو پیکیجز دینے کی تیاری، اعلان وزیر اعظم کریں گے، گورنر نے جیالوں کو ٹینشن دے دی، آڈٹ کی کوشش پر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، فنڈز روکنے کا الزام مسترد، سندھ کے 3 اسپتالوں پر شور بلا جواز، تینوں وفاق کی ملکیت ہیں، عمران اسماعیل کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ وفاق کی وہ پراپرٹی ہے اور وفاق نے سپریم کورٹ نے وہ وفاق کو واپس کیا، پورے پاکستان میں کیا ہے، اور ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو چلا کے پراپرلی دکھائیں۔ یہاں پہ مالی بے ضابطگیاں بھی بینتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گورنر صاحب کو گھوٹکی سے اتنی محبت اور انسیت کی ہو گئی ہے کہ گورنر صاحب کو بھی گھوٹکی نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بھی گھوٹکی نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی وہ سیاسی اینگل ہے۔ وزیر اعظم سیاست کر سکتے ہیں، ان کا سیاسی عہدہ ہے، گورنر صاحب کا سیاسی عہدہ نہیں ہے۔ گھوٹکی سے اچانک اتنی محبت کیوں؟ مرتضی وہاب کا سوال، سندھ کو گیس نہ ملنے کی ذمہ دار وفاقی حکومت قرار، این ایف سی ایوارڈ کے 90 ارب اب تک نہیں دیے گئے، مشیر اطلاعات کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ این اے 91 سرگودا، ووٹ ٹیمپرنگ کے معاملے پر 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ جاری، لیگی ذوالفقار بھٹی اور پی ٹی آئی کے عامر سلطان چیمہ مد مقابل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف منی لانڈرنگ تحقیقات کا دائرہ وسیع، ایف آئی اے نے 48 گاڑیاں مشکوک قرار دے دیں، تفصیل محکمہ ایکسائز سے مانگ لی، خرید و فروخت پر پابندی کی سفارش، تصدیق شدہ دستاویزات بھی طلب۔ ایف پی آر کو بیرون ملک 1,60,000 خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیلات مل گئیں، کئی کھاتوں میں $10 لاکھ سے زائد رقم موجود ہونے کا انکشاف، پیسے کہاں سے آئے، چھان بین کا آغاز۔
اسلام آباد پولیس کے تبادلوں پر وزارت داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آمنے سامنے، وزیر اعظم کی مداخلت، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی آپریشنز کے تبادلے روک دیے گئے۔ مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی کی مذمت، مسئلہ کشمیر پر سب کا موقف مشترک ہے۔ عامر کے دور میں پاک بھارت سرحد پر باڑ لگائی گئی، آصف زرداری اور راجہ ظفر الحق کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب۔ خصوصی عدالت میں سانحہ 12 مئی کے کیس کی سماعت، میئر کراچی وسیم اختر اور عمیر صدیقی سمیت 21 ملزمان پر ترمیم شدہ فرد جرم عائد، تمام افراد کا صحت جرم سے انکار۔ کراچی میں جرائم کی شرح بڑھ گئی، گزشتہ جنوری کی نسبت موبائل چھیننے کی وارداتوں میں 15% اضافہ، 3175 شہری سیل فون سے محروم، 118 گاڑیاں چوری اور چھینی گئیں، شہری فکر مند۔ بہت ٹینشن میں ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا بندے کو، کبھی کسی کو کچھ پتہ نہیں، یہاں زیادہ پولیس والے بھی ملوث ہوتے ہیں ان چیزوں میں، تو کسی پہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی بھی یہاں پر سیکیور نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ پہلے حکومت کا قصوروار ہوگی، کیونکہ اگر سندھ گورنمنٹ صحیح ہوگی تو پولیس بھی صحیح ہو جائے گی۔ کر رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی صائب رائے ہوگی کہ وہاں بھی عوامی ریفرینڈم کرا لیں اور عوام کی رائے لیں جو جینون رائے ہو، اور اگر وہاں بھی صوبہ بنانا ہے تو ہم نے اپنے بل میں اس بات کا خاطر خواہ ذکر کیا ہے۔ اب آپ آئیے پنجاب پر، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہا ہے کہ جب ہم پنجاب حکومت چھوڑ کے گئے تھے 650 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ تھا۔ کتنا تھا؟ 650 ارب روپیہ۔ ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کی جو مانگے تانگے کی حکومت ہے جعلی مینڈیٹ والی، انہوں نے اس میں 450 ارب کا کٹ لگایا، اور گزارش کرتا چلوں 16% تھا بہاولپور کا اپنا ساؤتھ پنجاب کا بجٹ، جو ہم 36% ہم نے اس کو لے کے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 16 سے 36% کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 228 ارب روپیہ جو ہے ہم نے ساؤتھ پنجاب کا بجٹ رکھا۔ آج پورے پنجاب کا جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کا کل بجٹ پی ٹی آئی نے 235 ارب روپیہ رکھا ہے، ہم نے صرف اس وقت ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ 228 ارب تک ہم لے گئے تھے۔ تو یہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ دو جو مین آرٹریز ہیں 230 کلومیٹر کی جو عبد الحکیم موٹر وے ہے، وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، بالکل تیاری پر ہے۔ ایک تو 148 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جو کہ اپنا جو ہے وہ شاندار منصوبہ ہے، سی پیک کا وہ حصہ ہے، اس کو ابھی تک انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کھولنا گوارا نہیں کیا کہ ساؤتھ پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ اس سے اپنا جو ہے نا وہ بینیفٹ لے سکیں۔ پھر یہ اپنا جو ہے وہ ملتان اور سکر جو موٹر وے ہے 393 کلومیٹر، وہ تقریباً 90% وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، اس پہ بھی اپنا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور ابھی حالیہ ہمارے یہاں پر پنجاب کے سینئر منسٹر نے فرمایا تھا کہ یہ اورنج لائن جو ہے وہ سفید ہاتھی ہے، اور اسی دن سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی تھی کہ اورنج لائن جو ہے وہ لاہور والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے، نیازی صاحب یہیں پر سامنے نظر آتی یہاں سے میٹرو بس، اس کو جنگلہ بس کہا کرتے تھے، اور 5 سال بعد ان کو پشاور میں میٹرو بس بنانا یاد آ گئی۔ یہ اپنا جو ہے نا ایک پاکستانی کے ناطے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ 100 ارب روپیہ تک اس کا تخمینہ چلا گیا ہے، ابھی تک کھنڈر نظر آتے ہیں۔ اور میں چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ ستم ظریفی یہ کہ لوگ اس کے جنگلے کا سریا اٹھا کر چوری کر کر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، اور اس 100 ارب کی میٹرو بس جو آج ابھی کھنڈر ہے پشاور کی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے
3 मेट्रो बस, लाहौर की, पिंडी की, मुल्तान की 100 अरब में मुकम्मल की। और न्यायी साहब कहते थे कि ये 70 अरब का मंसूबा है, सफ़ेद हाथी है। आप ही की काबीना की रिपोर्ट ये कहती है न्यायी साहब कि ये मंसूबा 30 अरब में मुकम्मल हुआ है। तो मैं ये बारहा गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आपकी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है, आप इस पर सियासत ना करें। शहबाज शरीफ ने पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आइए इक़्तिसादी चीज़ों के लिए, मुआशियात के लिए, इकॉनमी को बहाल करने के लिए हम आपके साथ गैर मशरूत ताउन करते हैं। पूरी कौम ने ये बात सुनी, लेकिन जवाब में गालियां, डाकू, चोर, जेलें, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आज पाकिस्तानी कौम को पूछना चाहता हूं कि क्या 5 महीने गुजर जाने के बाद, तीसरा बजट पेश कर देने के बाद, गालियां देने से 5 महीने में मईशत संभल गई है? क्या न्यायी साहब आपके जेलों की गीदड़ भपकियों से क्या अपना जो है वो डॉलर जो है वो बहुत कम हो गया, या 71 साल तारीख में सबसे ज्यादा जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है? 35% रुपए की अपना कदर में कमी हुई है, जो पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके साथ मूडीज कहता है, ये मैं नहीं कहता, इस मिनी बजट पे कि ग्रोथ रेट हमेशा जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं जब डॉलर की कदर जो है वो कम होती है, लेकिन उसमें कोई खातिर खा जो है वो बेहतरी नहीं आई। 2.4 खरब आपने अपना स्टेट बैंक से आपने कर्जा ले लिया है। और मूडीज ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो है ये और ज़्यादा जो है वो आपकी मुआशी मुश्किलात बढ़ेंगी और IMF की कड़ी से कड़ी शराइत आपको माननी पड़ेंगी। आज अपना जो है वो BCI जो अपना बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जो आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है ओवरसीज का, उसने कहा है कि अपना 26% जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो इस अपना महीनों में कम हुआ है। 26% मांगे तांगे के डॉलरों से आप अपना जो है रोज मईशत का अपना जो है ना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और पहली मर्तबा 2 दिन पहले अपना न्याजी साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि मुआशी हालात बेहतर नहीं है। शुक्र है कि 5 महीने कमर तोड़ महंगाई के बाद, रेडी वालों को, दुकानदारों का रोजगार छीनने के बाद, कौमी असम्बली के ऐवान गालियों के गूंजने के बाद, पंजाब असम्बली के ऐवानों में गालियां गूंजने के बाद, आपके वजीरों के मुंह से गलीज गुफ्तगू निकलने के बाद 5 महीने बाद न्यायी साहब आपको होश आई है कि मईशत ठीक नहीं है। ये तो हमने पहले दिन कहा था कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं मईशत के लिए। पाकिस्तान